طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ ابھی میں نے جو بیان کیا نا، اس کا میں نے کہا نا رمضان میں روحانی صحت بھی بنائیں اور جسمانی بھی۔ تو جسمانی صحت میں وہ جلدی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا تھا، دو چیزوں کو فوکس کر لیں۔ باہر کی چیزیں چھوڑ دیں آپ، جن میں خاص طور پر چینی اور کوکنگ آئل، ان دو چیزوں کو کیا کر دیں، اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ اب کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ دیسی گھی کھا لیں، دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ آئل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اور چینی بھی مارکیٹ سے کیا کرنی پڑے گی، شارٹ کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ خود آپ نے پلاننگ کرنی ہے کیسے ہوگا یہ، لیکن آپ کی زندگی بن جائے گی، اتنا سکون ملے گا نا، چند دن ٹینشن ہوگی آپ۔ دوسری بات یہ کہ روٹی چاول بھی کم کریں، کیونکہ روٹی میں بھی بہت زیادہ کارب ہوتا ہے، نشاستہ ہوتا ہے۔ آج کل کی روٹی یہ وہ روٹی نہیں ہے جو آپ کے ابا دادا کھایا کرتے تھے، یہ وہ والی گندم نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے۔ اب جو بیج گندم کا ہے نا، یہ وہ والا گندم نہیں ہے۔ پہلے گندم کی روٹی میں کارب کم ہوتا تھا اور دیگر چیزیں زیادہ ہوتی تھیں، اب وہ ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے فارمی مرغی ہے نا، 6 مہینے میں سب کچھ، تو گندم بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے اتنی بڑی بڑی گندم ہوا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے پودے، نکلنے میں ٹائم لگتا تھا، اب تو ٹھک 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 کر کے گندم نکل رہے ہیں، اور اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی فیٹ ہی ہے، یعنی میٹھا ہی ہے، وہ اس سے موٹاپا آئے گا۔ چاول میں بھی ایسے ہی ہے۔ کم کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کریں، کم کریں۔ تو جب آپ کم کریں گے تو پھر بڑھائیں کیا؟ بھائی آپ گوشت کھائیں زیادہ، گوشت کے پیسے نہیں ہیں تو یہ چاٹ ماٹ زیادہ کھا لیا کریں افطاری میں، چنے کی چاٹ ہو گئی، ان میں تھوڑا کارب کم ہے نا۔ لوبیا ہو گیا، لو بھیا کہتے ہیں نا، لو بھیا، تو لو بھیا، اب لوبیا کھا لو، آپ لوبیا کھا لو، سفید چنے کھا لو، اس کی چاٹ کھا لو، کالے چنے کی چاٹ کھا لو، اور اللہ بھلا کرے آپ کا انڈے منڈے کھا لو۔ یہ جو کیا کرو، کھجوریں کھا لو۔ یہ جو ہے نا آپ کا حساب کتاب، چاول، روٹی اور چینی سے مراد چینی سے بنی ہوئی چیزیں۔ پتہ چلا آپ نے چینی چھوڑ دی، رسگلے کھا رہے ہو آپ، کہ چونکہ میں چینی نہیں کھاتا، تو رسگلہ تو چینی ہی ہے نا۔ تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں۔ دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ روٹی چاول ختم نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، کم کرنے ہیں۔ نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے، ختم کر دو چینی۔ نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے، خاص طور پہ رمضان میں تو نکالو نا۔ زیتون کا جو آئل آتا ہے نا، وہ پی لیا کرو، وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے، زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے۔ تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے، کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں۔ پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی، گوشت کی مقدار بڑھا دیں، آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو، دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو، انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو، اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا۔ آپ کیا کریں، ایسی باتیں آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہا ہے ہمیں، لیکن پھر بھی باہر ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے، ایسے ہی۔ اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ، تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں ہو گیا، ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا، جب کسی کو بریانیاں پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس۔ لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا، تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھار پھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے، کبھی کبھار۔ لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے، وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی، کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے، وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں، پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر، سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار، ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ کے، تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا، ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا، بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے، فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا، اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے۔ وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک، لوگوں کی زکاتیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں۔ اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل، وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ۔
تاجر بڑے ایماندار وہاں کے. میں گیا, میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی, ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہے اس میں میں گیا, لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں, جوان آدمی گردے گنوا بیٹھے ہیں اپنے. شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے, ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ. ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے, ینگ لوگ, جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ. کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ثواب ملے گا, اچھی بات ہے, علاج ہونا چاہیے بھائی. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, چلو عوام. لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے لوگوں کے, ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہوں, ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں, تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے. ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا. دیکھو دوبارہ سے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا, آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں, آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں, کسی مستحق پہ. 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کے, پیزے پھوڑ کے, اور کولڈ ڈرنک پی کے, سگریٹیں پی کے, چرس پی کے, اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے. ٹھیک ہے نا, وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے. آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے. ٹھیک ہے, آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں, پان گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹیں پھونک رہے ہیں, ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے, اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں. وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے. 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو, ایک ورک شاپ کرواؤ, یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو, اس پہ لوگوں کو اویئر کرو, یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو, تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے, جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات, کولڈ ڈرنک کے نقصانات, پان گٹکے کے نقصانات, چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں. تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟ کھجور کھاؤ میرے بھائی, شہد کھاؤ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا روٹی چاول پہ کنٹرول کرو, تھوڑا کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, ورزش کا بہت بڑا دخل ہے, روزے رکھو. وہ 1 لاکھ میں کیا ہوگا کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ بھی بچ جائے گا, اور لوگ ڈائلسس پیشنٹ بنیں گے ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو, غریب کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, زکاتوں سے ان کا علاج کراؤ. اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرو, اویئر کرو, تاکہ وہ ایسے پیشنٹ بنے ہی نہیں. اب آئی سمجھ میں بات کی نہیں آئی؟ تو یہ بھی مذہب کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ترغیب دوں کہ ڈائلسس کے پیشنٹ پہ آپ زکاتیں خرچ کریں, آپ کو بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی میرا موضوع ہے. اس سے زیادہ میں اس کو فوکس نہیں کروں کہ یار لوگوں کو اویئر کرو تاکہ وہ ڈائلسس پہ جائیں نہیں نا, گردے بچا کے رکھیں اپنے. لیکن کوئی مولوی اس پہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یار ہم سے نماز روزہ سننے کے لیے آئے اور یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بھائی بات وہی کر رہا ہے, زکات کا مقصد غریبوں کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ تو غریبوں کی مدد اس زکات دینے میں اتنی نہیں ہے جتنا ان سے کولڈ ڈرنک, پان گٹکے اور سگریٹ چھڑوانے میں ہے. اور یہ تو صرف غریبوں کی نہیں, امیروں کی بھی مدد ہے. جب بستر پہ لیٹو گے نا جا کے, امیر ہو یا غریب, دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب آپ ڈائلسس شروع ہوگا آپ کا. اللہ بچائے سب کو. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہو, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. پیغمبروں کو بیماریاں کسی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے, بد پرہیزی کی وجہ سے؟ نا نا نا, وہ قدرت کی طرف سے. وائرل پھیلتا ہے, ابھی کراچی میں پھیلا ہوا ہے نا, سب کے گلے خراب, سب بخار میں, تو یہ ویسے ہی ہے. یہ آپ اچھا بھی کھا لیں تو بھی ہوگا, کیونکہ اس کا تعلق گٹر کے ڈھکنوں سے ہے, اس کا آپ کی خوراک سے نہیں, اور ڈھکن ہمارے قابو میں نہیں ہے. جب تک گٹروں کے ڈھکن کھلے رہیں گے وہاں سے مختلف چیزیں پھیلتی رہیں گی. سمجھتے ہو؟ اور یہ شکر ہے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے, کیونکہ اگر ڈھکن ہوتے نا تو جس دن ہٹتا اسی دن سارے ایک دم وائرس نکل کے آ جاتے. ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نکل کے پھیلتے رہتے ہیں, اس کا کراچی میں فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے
جو کس کی طرف سے ہو؟ قدرت. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار, 90 سال 95 سال 85 سال, ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے دادوں نانوں کے پڑھتے تھے, اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. چند ڈاکٹروں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا, دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا, اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی, نوٹ بھی مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے, جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں, منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں, ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے, جن کی تحقیق ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو, اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا ہسپتالوں کی جا کے, کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے, اس سے اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا, اچھا دیسی گھی, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے پھر بھی میں کر سکتا ہوں. اچھا آپ بیٹھے تو صحیح نا, بیٹھے تو صحیح, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے کہ مٹھائی کا ڈبہ پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ نے 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو, عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ آپ, کھانا کا ہے. کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس میں نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا, فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا